افمن، کیا بھلا وہ شخص، یعلم، جو جانتا ہے، افمن یعلم، کیا بھلا وہ شخص جو جانتا ہے، انما، کہ بے شک جو انزلا، نازل کیا گیا، اتارا گیا، الیکا، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے، افمن یعلم، کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک، کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف اتارا گیا ہے، الحق، وہ بالکل سچ اور برحق ہے، کمن، کیا ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح، ہوا اعما، جو اندھا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو، انما، بے شک، یتذکروا، نصیحت تو حاصل وہی لوگ کرتے ہیں، اولو الالباب، جو عقل والے ہوتے ہیں، نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے اندھا کون ہے وہ بھی واضح کر دیا، اور اس اندھے کے مقابلے میں دیکھنے والا کون ہے، بینا کون ہے، بصیر کون ہے، وہ بھی واضح کر دیا۔ وہ شخص جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والے دین و ایمان، قرآن، وحی پر یقین رکھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بینا قرار دیا، بصیر قرار دیا، دیکھنے والا قرار دیا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا وہ شخص جو کہ اللہ کی طرف سے اترنے والی اتنی بڑی حقیقت کو نہیں جانتا اور نہیں مانتا، اس کو اندھا قرار دیا، اس کو اندھا قرار دیا۔ تو یہ دنیا میں آپ اللہ کی نظر میں اندھا اور بینا، ان میں فرق کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے فرق کر سکتے ہیں، اور دوسری بات جو ہم نے کل بھی پڑھی تھی کہ تستوی الاعمی والبصیر، کہ بھلا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب اللہ کی نظر میں عقل والے، سمجھدار، فہم و فراست والے، دانشمند، وہ کون ہوتے ہیں؟ اور ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں سکھانا اور سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ کی نظر میں صحیح عقل کا معیار کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں صحیح عقل کا معیار کیا ہے؟ اور ایک اور چیز، اللہ کی نظر میں عقل کو استعمال کرنے کی جگہ کون سی ہیں؟ یہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ یہ باتیں نہیں کر رہے۔ اب وہ لوگ عقل مند کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں بھائی، یہ جو آگے جن کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اپنی صفات جو ہیں ان کو، بلکہ اپنی عقل کو ان صفات کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور جو شخص ان صفات کا حامل ہے وہ عقل مند تصور ہوگا، اور جو ان صفات کا حامل نہیں ہے وہ بے عقل تصور ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے دیکھنے والا اور اندھا۔ دیکھیے نمبر ایک، الذین، جو یوفون، پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو۔ عقل مند وہ ہیں، سمجھدار وہ ہیں، اور دانشمند وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا، اور نہیں، ینقضون، توڑتے، المیثاق، اس پختہ عہد کو، اور اس پکے اور پختہ عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ یہ پہلی ان کی صفت بیان ہوئی، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اور اللہ کا عہد کون سا ہے؟ اللہ کا عہد وہ ہے جو ازل میں انسان اللہ تعالیٰ سے کر کے آیا ہے، کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانے گا،
اور اللہ کی ربوبیت کے تحت اپنی زندگی بسر کرے گا، اور اللہ کی ذات کو خالق مانے گا، اور اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر، ایک یہ ہے اپنے آپ کو مخلوق سمجھنا، اور ایک یہ ہے اللہ کی مخلوق سمجھنا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مخلوق سمجھنا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں اس کائنات کے اندر آیا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کائنات میرے لیے ہے، اور اللہ کی مخلوق سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ڈیزائن کرنے والا وہ ہے، اب اس نے ڈیزائن کیا ہے تو پھر اس کے مطابق آدمی چلے گا، پھر اپنے آپ کو اس کے ماتحت سمجھے گا اور اس کی سپرمیسی کو تسلیم کرے گا۔ اللہ کی سپرمیسی کو تسلیم کرنا یہ ایمان ہے، اس کی بالادستی کو تسلیم کرنا یہ ایمان ہے، اور دنیا کے اندر اپنے بالادستی کا مظاہرہ کرنا یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ اللہ کے مقابلے میں اپنی بالادستی کو تسلیم کرانا اور اپنی بالادستی کے نعرے لگوانا یہ تکبر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جتنے متکبر تھے، کسی کو زمین کے اندر دھنسا دیا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا، غرق کر دیا، کسی کو اللہ رب العزت نے جانوروں سے مروا دیا، کسی کو اللہ نے مکھی مچھروں سے مروا دیا، متکبرین کو، وہی مجھے نہیں پسند۔ الذین یوفون بعہد اللہ، تو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ کا عہد کیا ہے کہ انسان ازل میں اللہ سے یہ عہد کر کے آیا ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ میرے رب ہیں، چنانچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ پھر اللہ ہی کی دی ہوئی ہر چیز استعمال کرتا ہے، اپنا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اس کا وجود اس کا اپنا ہوتا ہے، نہ اس کی صلاحیتیں اس کی اپنی ہوتی ہیں، اور نہ ہی یہ پوری کائنات اس کی اپنی ہے، اس کا لمحہ لمحہ اس کا وجود جو پروان چڑھتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں سے پروان چڑھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیدا میں نے کیا ہے، ساری نعمتیں تو میری کھا رہا ہے، سب کچھ تو میرا استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب جو تیرا میرا عہد ہوا نا، کمٹمنٹ ہوئی ہے، چل بھائی اس کو پورا کر۔ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور یہ اللہ سے کیا ہوا اتنا پکا عہد توڑتے نہیں ہیں۔ نمبر 2، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، يَصِلُونَ، جو جوڑتے ہیں، ماں، جن کا امر اللہ بھی، حکم دیا اللہ نے، ان یوصل، کہ ان کو جوڑا جائے۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، ان تمام تعلقات کو، ان تمام روابط کو، ان تمام رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں سر فہرست تو صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی سے مراد وہ تمام رشتے جو اللہ رب العزت نے قائم کیے ہیں، جو رشتے اللہ تعالیٰ نے، ان رشتوں کو قائم رکھا جائے، جیسے بہن بھائی کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، نسبی رشتے ہیں، اور یہ تو صلہ رحمی آ گئے نا، نسبی رشتے جتنے بھی ہیں، خون کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ صلہ رحمی میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نسبی رشتوں کے بعد کچھ اور رشتے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جیسے نکاح کے رشتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی جوڑنے کا حکم دیا۔ پھر اسی طرح اور بہت سارے وہ تعلقات ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر انسان اللہ کے حکم سے قبول کرتا ہے، تو یہ آیت ان سب کو جامع ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن رشتوں، روابط اور تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی ان میں سب سے ٹاپ پر ہے، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ سب۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ دنیا کے اندر بے لگام نہیں پھرتے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے میں یہ کام نہیں کرنا، کیوں بھائی کیوں نہیں کرنا بھائی؟ اللہ کے سامنے جانا، جواب دے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے اللہ کا۔ ہاں، ان کی زندگی میں لمحہ لمحہ یہ چیز نظر آتی ہے۔ عقل یہ ہے، عقل یہ ہے، عقل مندی یہ ہے، عقل ان چیزوں کا نام ہے۔ عقل مند ایسے لوگ ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں، سوء الحساب، برے حساب سے، برے حساب سے وہ ڈرتے ہیں۔ والذین، وہ لوگ، صبروا، جو صبر کرتے ہیں، ابتغاء، حاصل کرنے کے لیے، وجہ، رضا، ربہم، اپنے رب کی،
اور وہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ یہ صبر اس لیے ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے نا وہ یکساں نہیں چلتی، بلکہ وہ اونچ نیچ کا شکار رہتی ہے۔ بڑا عروج ملتا ہے انسان کو، عروج ملتا ہے انسان کو، انسان ایسے فضاؤں میں اڑتا ہے اور کامیابیوں پہ کامیابیاں سمیٹتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ تھوڑی سی تنگی بھی فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہ سخت جو آسانی ہے وہ تھوڑی سی تکلیف میں بھی بدلتی ہے۔ پھر زوال آتا ہے، پھر سب کچھ چھن جاتا ہے، پھر رشتے چھنتے ہیں، مال و دولت چھنتا ہے، کئی دفعہ عزت آبرو چھنتی ہے، لیکن یہ شخص اللہ کے لیے صبر کرے، کوئی بات نہیں۔ اس مالک نے نوازا بھی بہت تھا، کیا ہوا اگر چند دن اس نے آزمائش میں بھی رکھا ہے، صبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ صبر کی ایک تو یہ ہے نا، نوازا ہے اللہ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں کوئی کمی آ گئی، ایک شکل تو یہ ہے۔ صبر کی ایک شکل یہ ہے، بہت کچھ انسان حاصل کر سکتا ہے لیکن نہیں حاصل کرتا، صبر کرتا ہے۔ بہت کچھ اس کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، 7ویں پارے میں ہم پڑھ کر آئے، ہاتھ پڑتا ہے آدمی کا، ہاتھ ڈال سکتا ہے، وہ بہت کچھ سمیٹ سکتا ہے، لوٹ سکتا ہے، لیکن کیا ہے؟ نہیں، صبر کرتا ہے وہ۔ کیوں؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ عقل یہ ہے، عقل یہ ہے، اور لیکن مروجہ دنیا کے اندر اسے انتہا درجے کی حماقت کا نام دیا جاتا ہے۔ مروجہ دنیا کے اندر عقل کوئی اور چیز قرار پائی ہے، اور وہ یہ ہے جس کو موقع ملے پکڑو بھائی، ٹھیک ہے، بڑا ہاتھ مارو اور پھر نکل جاؤ باہر کہیں، یہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی نظر میں عقل کے معیار کچھ اور ہے۔ صبر ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں، مما، ان میں سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو دیا ہے، سرًّا وعلانیہ، سرًّا خفیہ، علانیہ اعلانیہ، چپکے سے اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خرچ کرنے کا حکم آتا ہے نا، اس میں دو چیزیں یہ یاد رکھیے گا، دو چیزیں۔ نمبر ایک، اس کے لیے کوئی بڑی مقدار شرط نہیں ہے، 2000 5000 ہوگا تو ٹھیک ہے میں دوں گا، نہیں، 2 روپے ہیں تو وہ بھی دے دو، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ 10 روپے ہیں وہ بھی دے سکتا ہے آدمی، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، خرچ کرنے میں صرف مال ہی نہیں ہوتا، مال ہی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے، بلکہ خرچ کرنے میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر کوئی فالتو لکڑی پڑی ہوئی ہے جو کسی دوسرے کے کام آ سکنے والی ہے، لو بھائی تمہارے کام آ سکتی ہے یہ۔ ہمارے گھر کے اندر کوئی 4 اینٹیں پڑی ہوئی ہیں فالتو، وہ کسی اور کے کام آ سکتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کو ضرورت ہے 4 اینٹیں اور میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، اچھا بھائی یہ لو، یہ سب خرچ کرنا ہے۔ سیمنٹ ہے، کپڑے ہیں، کھانا ہے، یہ اور اس طرح کی کوئی اشیاء ہیں جو انسان کہیں پر بھی دیتا ہے، یہ سب کا سب خرچ کرنا ہے۔ وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں، مما، اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو دیا، سرًّا وعلانیہ، اعلانیہ بھی کرتے ہیں اور خفیہ بھی کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور کرتے ہیں، بالحسنہ، اچھے رویے سے، اچھائی سے، السیئہ، برائی کو، اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں۔ یہ صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، یہ تقریباً کتنی ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ 1، یصلون 2، یخشون ربہم 3، ویخافون سوء الحساب 4، صبر ابتغاء وجہ ربہم 5، اقاموا الصلاۃ 6، انفقوا 7، اور یدرؤون بالحسن 8۔ یہ 8 صفات جو اپنے اندر اپنائے اور جن کے اندر ہیں، وہ اللہ کی نظر میں عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں، فہم و فراست والے ہیں۔
उलाइका, ये हैं वो लोग, लहुम, जिनके लिए उक़बद्दार, आखिरत का अच्छा अंजाम है। ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत का अच्छा अंजाम है, आखिरत का अच्छा घर इन लोगों के लिए है। और वो क्या होगा? जन्नत अदन, हमेशा की जन्नतें, यदखुलूनहा, जिसमें वो दाखिल होंगे, हमेशा की जन्नतें कि जिसमें वो दाखिल होंगे। वमन सलहा, और जो जो नेक होंगे, मिन आबाइहिम, इनके बाप दादों में से, वो भी उन जन्नतों में जाएंगे। व अज़वाजिहिम, और इनके जोड़ों में से, व ज़ुर्रिय्यातिहिम, और इनकी औलादों में से जो जो भी नेक होंगे, साले होंगे, वो सब जन्नत में जाएंगे। वल मलाइकतु, और फरिश्ते, यदखुलूना, वो दाखिल होंगे, अलैहिम, उन पर, मिन कुल्ली बाब, हर दरवाजे से, दरवाजा भी कह सकते हैं, हर तरफ से भी आप कह सकते हैं, हर तरफ से फरिश्ते उनके पास आएंगे और क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर, बिमा सबर तुम, उस सबर के बदले जो तुमने दुनिया में किया, तुमने जो दुनिया में सबर किया उसके बदले आज अल्लाह की तरफ से तुम पर सलामती हो। फनिअमा, क्या ही अच्छा है, उक़बद्दार, आखिरत का घर। वो आखिरत का घर क्या खूब है, क्या अच्छा है। वल्लदीना, और वो लोग, यनकुज़ूना, जो तोड़ डालते हैं, अहद अल्लाह, अल्लाह के अहद को, मिन बादि मीसाक़िही, अल्लाह से पुख्ता अहद करने के बाद। जो लोग अल्लाह से पुख्ता अहद करने के बाद उसको तोड़ डालते हैं, दुनिया में आकर खुदा को भूल जाना। कोई रब भी कोई है, कोई मालिक भी कोई है, कोई बाज़पुरस करने वाला भी कोई है, कोई जवाब लेने वाला भी है, कोई हिसाब किताब लेने वाला भी है, भूल जाते हो। बस ये हम हैं, हमारी जिंदगी है, हमारी फैमिली है, हमारी जमीनें हैं, हमारे कारोबार हैं, हमारा खाना पीना है, बस हम हैं, भूल जाते हैं। अभी हमने सूरह यूसुफ पढ़ी है ना, तो सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला हर जगह एक बात बताते हैं, वो ये कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़मीन के अंदर इज़्ज़त, मकाम, मर्तबा अता किया। हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये तदबीर सिखाई, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेहतरीन मकाम दिया, हमने फलां की तदबीर को नाकाम किया, हमने ये किया। अच्छा, ये वाकया हमें क्या बताता है? बताता ये है, ऐसे वाकयात तुम्हारे इर्द गिर्द हर जगह होंगे, ऐसे वाकयात तुम्हारे और हैं, अब भी दुनिया के अंदर हैं, वाकयात चलते रहते हैं, कौमों के, मुल्कों के। लेकिन अब दुनिया की गुफ्तगू का रंग ढंग पता क्या होता है? अमेरिका ने किया, अमेरिका की ये प्लानिंग थी, बड़ी हिकमत अमली थी उसकी, उसने वाह कमाल किया, कैसी इंटेलिजेंस थी उसकी, ऐसा ये था। यहां पर आकर अमेरिका ने अपना ये जो है एजेंट इस्तेमाल किया, यहां पर आकर उसने अपनी ये प्लानिंग इस्तेमाल की। ये क्या है? अल्लाह से अहद को तोड़ डालना। ये अल्लाह से अहद को, भाई अहद तो ये था, ये कहना है हर जगह कि भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फलां को इज्जत दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फलां को जलील किया है, अल्लाह ने फलां की तदबीर को कामयाब किया है और अल्लाह ने फलां की तदबीर को नाकाम किया है। अल्लाह की जगह पर हमने कुफर को लाकर बिठा दिया। यह है यनकुज़ून अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िह। रब तो अल्लाह को मानना था ना, तो रब तो किसी और को मानना शुरू हो गई दुनिया। वयक़तऊना, और वो तोड़ते हैं और काटते हैं, मा अमरल्लाहु बिही, जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया, अन यूसला, कि उनको जोड़ा जाए, उन तमाम रिश्तों नातों को, उन तमाम रवाबित और ताल्लुकात को जिनको जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, वो उनको तोड़ते हैं, वो काटते हैं। बंदे बंदे से उनकी लड़ाई है, हालांकि बंदे बंदे से उनको दुआ सलाम रखनी चाहिए थी। रिश्तों नातों के अंदर अब वो फसाद हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, वो एक उसका मुंह देखने को तैयार नहीं है। जहां रिश्ते नाते बनते हैं वो तोड़ते हैं।
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان رشتوں کو، ان روابط کو، ان تعلقات کو وہ توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد برپا کرتے ہیں، فی الارض، زمین کے اندر، اور وہ زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، لہم اللعنہ، جن کے لیے لعنت ہے، جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے ہے وہ آخرت کا بہت ہی برا انجام، اور بہت ہی برا ٹھکانہ، اور بہت ہی برا گھر۔ اللہ یبسط، بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے، کشادہ کرتا ہے، وسیع کرتا ہے، الرزق، رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کو چاہتا ہے بقدر ضرورت دیتا ہے، نفت اللہ، بقدر کفایت، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے، کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق گھٹاتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرحوا، مگن، اتراتے ہوئے، بالحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہوئے پڑے ہیں اور اس پر مگن ہیں۔ وما، اور نہیں ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، مگر سوائے معمولی سے ساز و سامان کی۔ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں معمولی سے ساز و سامان ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے ان آیات کے بعد؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نظر کے اندر سب سے بڑا اللہ کا فضل پتہ کس پہ ہوتا ہے؟ جس کے پاس کھلا پیسہ ہے، جس کے پاس اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس سب سے قطع نظر دنیا والوں کی نظر میں سب سے زیادہ امیر، سب سے زیادہ اللہ کا فضل، سب سے زیادہ اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے جس کے پاس اخیر درجے کا پیسہ ہے، وہ حلال کا ہے، وہ حرام کا ہے، وہ لوٹ مار کا ہے۔ اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے نا، ہاں، تو وہ گیا گزرا ہے، کوئی حیثیت نہیں، بھلے سے وہ اعلیٰ ترین اخلاقی صلاحیتوں کا حامل کیوں نہ ہو، وہ اعلیٰ ترین اخلاق اور کردار کا حامل یہ دنیا کی نظر میں ہے، اللہ یہاں اسی کی نفی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں اسی کی نفی کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، یہ رزق، یہ پیسہ تھوڑا بہت، یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، اس کی اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ یہ اخلاقی صفات، جس کے اندر ہیں وہ عقل مند ہے، جس کے اندر ہیں وہ اللہ کے ہاں اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سب سے بڑا اللہ کا فضل آپ پر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو معاشی اعتبار سے غریب ترین انسان تھے، معاشی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب ترین انسان تھے، بہت غریب انسان تھے، ہاں، حقیقت ہے۔ اب معاشی اعتبار سے دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ کے بندے جن کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا، عباس کہتے ہیں کبھی 40 دن، 50 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، تو کچھ کھانے پینے کو ہے ہی نہیں۔ اور کئی روایات آپ دیکھیں، کوئی مہمان آتا تھا تو حضور اپنے گھروں میں بھیجتے تھے۔ گھر کتنے ہیں؟ 8 9۔ پتہ کرو کسی گھر میں کوئی کھجور پڑی ہو، کوئی ستو پڑا ہو، کوئی تھوڑی سی روٹی سالن پڑا ہو، تو یہ مہمان آیا ہے۔ تو 7 7 8 8 9 9 گھر گھوم کے پتہ چلتا تھا کسی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مہمان آیا ہے، اس کے لیے 2 4 کھجوریں اور 1 گلاس پانی کا، وہ بھی نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے تھے، بارہا ایسا ہوتا تھا، ایسا بارہا۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز پڑھانے کے لیے آنے لگے، تو سوچا کہ عید پہ جانے سے پہلے نا میں کچھ کھا لوں، کوئی کھجور لے لوں، کوئی ایسی کوئی چیز، کہیں دودھ ہے نوش کر لو۔ تو ایک گھر، دوسرے گھر، تیسرے گھر، چوتھے گھر، 5ویں 6ویں 7ویں، سب گھروں میں گئے، کچھ بھی نہیں۔ عید کا دن، ہاں عید کا دن، کچھ بھی نہیں۔ چلے آئے، آپ عید پڑھائے، واپس جب گئے نا عید پڑھ کر واپس آپ گئے، تو آپ کو لگا کہ گھروں کے اندر نا کچھ پک رہا ہے۔
تو بڑے حیران ہوئے، ابھی تو میں گیا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کیا پک رہا ہے؟ تو آپ اپنے آئے گھروں میں تو دیکھا کچھ نہ کچھ بن رہا ہے، پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ازواج مطہرات کہنے لگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب گھرانوں کے اندر کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، اناج بھیجا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہوں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی معاشی اعتبار سے، ہاں، لیکن سب سے زیادہ اللہ کا فضل جس پر ہے وہ حضور صلی اللہ، اور وہ فضل کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ اخلاق ہے، وہ کردار ہے، وہ عبادات ہیں، وہ نیکی ہے، وہ تقوی ہے، اور ان تمام چیزوں میں حضور سب سے اوپر ہے، حضور سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بات ہمیں بتاتے ہیں، کسی کے پر مال و دولت کی کثرت دیکھ کر یہ نہ سمجھنا اس پر تو بڑا فضل ہے اللہ کا، اس کا اخلاق دیکھو، کردار دیکھو، عادات دیکھو، نیکی دیکھو، تقوی دیکھو۔ ہاں اگر نیکی تقوی ہے اور اس کے ساتھ دنیاوی آسائش بھی ہے تو سونے پہ سہاگا، نور علی نور، لیکن محض مال و دولت نہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کشادہ فرما دیتے ہیں، ویقدر جس کے لیے چاہتے ہیں نفع دے دیتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے اندر آپ کو یہ دونوں چیزیں نظر آئیں گی۔ بعض انبیاء کو اللہ نے مالی اعتبار سے نوازا، بڑا نوازا، اور بعض انبیاء کو اللہ نے بالکل کچھ نہیں دیا، اور ان میں سب سے بڑی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اتنے معاشی اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاشی اعتبار سے خالی ہاتھ تھے کہ ان کے پاس واحد جو چیز ہوتی تھی، کبھی کبھار جو ہوتی تھی، وہ ایک پیالہ ہوتا تھا کہ چلو کہیں پر پانی مل گیا تو پی لوں گا، کچھ کھانے کی چیز مل گئی تو ڈال کے کھا لوں گا، یا کبھی کبھار ایک تکیہ ہوتا تھا، کہیں لیٹنا ہوا تو نیچے رکھ کر، کوئی گھر بار نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، کوئی زمین جائیداد، کوئی کھانا پینا، کوئی وسائل، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے، مسیح عیسی ابن مریم، وہ جو بس دنیا میں چل پھر کر گزارا کر کے دنیا سے چلے گئے، آج ادھر ہیں کل ادھر ہیں، ادھر ہیں ادھر ہیں، بس درخت کی چھاؤں مل گئی ٹیک لگا لی، لیٹ لیا، پانی مل گیا پی لیا، کچھ مل گیا تو کھا لیا۔ اس لیے پھر اللہ نے ڈائریکٹ سیدھا آسمان پہ اٹھایا